رائٹرز کا جو پیج ہے اس پہ دکھایا جا رہا ہے, اور پروگرام کے بعد بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو جناب نازیہ درانی, میں نیاز ندیم سے کہہ رہی تھی کہ ساری خواتین جو ہیں وہ محبوب ظفر کے پروگرام میں حصے میں کیوں چلی گئی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایک آپ کے حصے میں بھی ہے. بہرحال بہت خوشی ہوئی مجھے. بہت شکریہ آپ کی, جی بہت شکریہ. تو نازیہ, آپ پشتو ہماری بہت ہی ایسی زبان ہے جو نہ بھی پوری طرح سمجھ میں نہ بھی آ رہی ہو تب بھی ہم کچھ نہ کچھ سمجھ لیتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ جو ابھی آپ کی تازہ کتاب, کیونکہ میرے پاس کتاب نہیں آئی ہے تو مجھے معلوم نہیں کہ کون سی کتاب آپ کی جو ہے وہ اس وقت نئی لانچ ہو رہی ہے, تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اور جی میری 5 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور 2 مراحل میں ہیں ابھی چاپ کے. تو یہ جو ہے دمین سرک ابھی جو 2021 جو نئی کتاب, جی غزل اور نظم پر مشتمل ہے. جی تو بس یہ ہے کہ نام جس کا جیسا ہے نا دمین سرک, وہ ہم کہتے ہیں نا سورج کی کرن, تو اسی طرح مطلب پیار کی کرن. ٹھیک, کیا خوبصورت نام ہے, پیار کی کرن. ہاں جی, تو یہ ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے تو میں ابھی جو 7ویں جو میری مجموعہ ہے وہ جو ہمارا ایک صنف ہے انفرادی طور پہ, درویش درانی صاحب کو پتہ ہے ٹپا, اس سے نکلا ہوا ایک صنف ہے ٹپائیزہ, اس کا جو ہے تو مجموعہ میرا جو آ رہا ہے, تو ایک نیا تجربہ ہے میرا. اچھا, آپ سے کلام تو ظاہر ہے آپ کا خوبصورت سنیں گے. میں چونکہ آپ خاتون ہیں اور میں خود بھی خاتون ہوں, اور میں بھی لکھتی ہوں, تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ خواتین کو, رائٹرز کو, خاص طور پہ اگر وہ شاعرات ہوں تو وہ ان کو زیادہ جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مردوں کو بھی کرنا پڑتا ہے لیکن ہمیں زیادہ. تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, مختصر اگر آپ بتائیں, اور وہ چیزیں بتائیے جو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ زیادہ مشکل تھا جس کو آپ نے اوور کم کیا. مجھے مشکلات ایسی آئی ہیں کہ گھر کی طرف سے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی, الحمدللہ مجھے سپورٹڈ ایک فیملی ملی تھی, اگر وہ میں کہتا یا سسرال دونوں طرف سے. تو مجھے ادبی دنیا میں کچھ مسائل کا سامنا پڑتا تھا, اور اس میں کچھ حضرات اور کچھ محترماؤں سے مجھے تھوڑی بہت, لیکن آج وہ دور ہے کہ میں الحمدللہ ایک مقام پہ ہوں, تو وہ باتیں میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں. مجھے مطلب ایک اسٹرگل کرنے کی ایک اور مطلب ایک جد و جہد نا کہ مجھے کرنی پڑی, اور میں الحمدللہ اس میں کامیاب بھی رہی. یہی ہے کہ راستے روکے جائیں تو اس میں اور زیادہ لگن بڑھ جاتی ہے نا بات کی کہ میں نے کرنا ہے, ایک ضد سی بن جاتی ہے. تو بات جب ضد کی حد تک آ جائے تو, اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے خواتین کے لیے نا ان کو خود منوانا پڑتا ہے اپنے آپ کو, ہمارے سوسائٹی میں جو ہوتا ہے. جی تو میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گی چونکہ مجھے بھی جلدی ہے. تو میں اگر آپ کی اجازت سے اور درویش درانی کی اجازت سے صاحب جی آپ اپنا کلام ہے جی. تو یہ بھی فیمنزم کے حوالے سے کہ جس طرح ایک محترمہ نے ابھی ادھر سے جا کے وہ بتایا, تو میرا بھی ہے, اس کا عنوان ہے لقب کورودانہ. اس کا ترجمہ اور یہ بس. ہاں, آپ تھوڑا ساتھ بتاتی جائیں گے تو وہ اچھا ہوگا. نہیں, وہ اصل میں اس کا بس منظوم ترجمہ ہوا ہے, وہ میں بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چکور ودانیم ماؤ منلا, چکور ودانیم ماؤ منلا, زما ژوندون صرف زما ذات سره ښایسته دی, په سمون دی د ښایستونو کې زما د ذهن هم حصه ده, زما زړه هم خواري کښ دی پکې, زما ټولې رنګینې زما په تصور چې خوري وري دي, سبب یې زما شتون دی, او داسې هر حواله پکې مهمه ګڼم چې یې هم ذکر وکړم, ځکه زه یو کورودانه یادېږم. خو ګورې زه په دې لقب څه ډېرې ستونزې لرم,
ما خپل ذات ډیر په ازمیختونو کړی، زما په سر وي هر حالات تیرول، لمحې لحظې په اضطراب تیرول، او دا خپل ذات په ډیر عذاب تیرول. دا لقب ما په ډیر تکلیف ټینګ کړی، په دې لقب زه په لړزان ګرځم، دې لقب ما ته خپل ذات ورکړو چرته، زه فقط یو بې حرکته بت پاتې کړم د خپل ذات او خپل احساس په سبب، کوم چې خپل دننه سا نه لري، هیڅ جذبات نه لري، هیڅ خواهشات نه لري، هیڅ کیفیات نه لري. دا خو د نورو د جذباتو کیفیاتو او قربانو پاسداری کوي تل. زه کورودانه یم خو خپل ذات دننه تل ویجاړه ګرځم، په دې لوړ مضبوط حصار کې تل داسې بندیوانه او مسمار شوم، په خپل ذات بې نومه شومه، بې سر و سامانه ګرځم. د خپل ذات دننه، د خپل ارمان دننه زما دا لقب زندان دننه مقبره ښکارېږي، خو ما ته بیا هم دا سند په احترام ښکارېږي، په اوچت پام ښکارېږي. زما مجبوری ده چې زه ویاړ پرې وکړم او احترام یې وکړم. زه به پرې ځان دننه هم نازېږم او په ظاهره به پرې هم نازېږم. اردو ترجمہ ہے جی کہ لقب، میں خاتون خانہ ہوں، میں خاتون خانہ ہوں، ایک گھر میں ملکہ ہوں. جب دستاویز ملتی ہے تب یہ لقب ملتا ہے. واہ. میری زندگی میری اپنی ذات میں جا کر دفن ہوتی ہے. قبول ہے، قبول ہے، مبارک ہو کہ چند لفظوں کو سنتی ہے. بہت خوبصورت سی ایک حقیقت ہے، مگر میرے دماغ و دل عجب کاریگر سے ہیں. میرے رنگ بنانے میں، میرے ڈھنگ بنانے میں، میرے خیال ان کے مرہون منت ہیں، میری موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. میں خاتون خانہ ایسا ہر حوالہ بلا دینا چاہتی ہوں جو مجھ کو میں بناتا ہے، جگاتا ہے، رلاتا ہے. میرے خیال میں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے. مجھے یہ جو سند حاصل ہے کہ میں خاتون خانہ ہوں، میرا کرب، میرے مسائل اس سند سے وابستہ ملتے ہیں جو مجھے امتحان میں ڈالے رکھتے ہیں. ان امتحانوں میں مجھے بس پاس ہونا ہے. صبح سے رات تک میں میری نہیں رہتی، ہر لمحہ پلسرات راہ میں پڑتے ہیں. سیلاب اذیت سے گزرتی ہوں، جو روٹی میں پکاتی ہوں وہ میری نہیں ہوتی، جو نمک کھاتی ہوں وہ قرض بن کر رگ پے میں اترتا ہے. واہ واہ. میں احسانوں تلے بس ڈوب جاتی ہوں. وہ گھر جس کی میں خاتون خانہ ہوں وہ میری ملکیت بن کر میری روح کو سجاتا ہے، میں اس کو سجاتی ہوں. یہ لقب مجھے بزدل بناتا ہے، مجھے یہ خوف ستاتا ہے یہ گھر جو اب میری شناخت ہے کہیں گم نہ ہو جائے. نہ جانے کب اور کیوں 3 لفظوں کے باعث میں بے گھر نہ بن جاؤں. میں بس کام کرتی ہوں، روٹی پکاتی ہوں، گھر کو سجاتی ہوں، اپنا بت بناتی ہوں جس میں سانس ہوتی ہے، نفس اور جذبات ہوتے ہیں جنہیں زندان واصل کیے ایک ہول دشت میں، ایک صادر زبردستی میں کچھ واضح کر نہیں سکتی. کوئی ایسی خواہش کر نہیں سکتی جو میرا اظہار کر پائے، میرا معیار کر پائے. تم مجھے لقب تو دیتے ہو مگر اختیار نہیں دیتے. تم مجھے لقب تو دیتے ہو مگر اختیار نہیں ملتا. بس ایک ضبط دیتے ہو جو معیار بنتی ہے دوسروں کے جذبات کی پاسدار بن کر، ایک ذمہ دار بن کر ذمہ داری نبھاتی ہے. میں ایک خاتون خانہ ہوں، ایثار
اور قربانی کے لفظوں سے داغی ہوئی ہستی واہ واہ واہ. جو اپنے اندر ہی مسمار ہوتی ہوں. اونچے مضبوط القاب کی زد میں صبر و تحمل کی باڑیں بناتی ہوں. واہ. میں باتیں بناتی، بہت باتیں بناتی ہے، تحمل کی باڑیں بناتی ہے، بہت باتیں بناتی ہے. میں خاتون خانہ ہوں، میں مسمار ہوتی ہوں. میں اپنی خواہشوں کے ہاتھوں اپنے وجود کے قبر کے اندر میں زندہ ہوں. میں زندہ ہوں، میں ایک خاتون خانہ ہوں. یہ باعزت با اختیار عہدہ میرا نصیبہ ہے. اس صنعت کے لیے جو دستاویز لازم ہے، جو چن بھی سکتی ہے، جو یہ چادر و چار دیواری کا احترام حاصل ہے، جو کسی چھوٹی سی مرضی سے مٹ بھی سکتا ہے، یہ دھیمی سی مسکراہٹ سیلاب کی مانند میرے گھر کو بہا بھی سکتی ہے. گھریلو زندگی کی کوئی ضمانت ملتی نہیں مجھ کو. خاتون خانہ جو میری شناخت ہے، مجھے اس کو خود اپنی کوششوں سے محفوظ رکھنا ہے. مجھے بس اسی پر فخر ہے. بہت شکریہ. واہ 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 واہ. بہت بہت خوبصورت نازیہ. آپ نے تو ایسے میں تو کھو گئی تھی آپ کی نظمیں آپ اور اس کے مصروں میں. اتنا ان میں کرب ہے اور اتنی ان میں جان ہے. یہ دیکھیں میری یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ اس وقت جو انہوں نے دیکھیں، شاعر جو ہے نا، شاعرہ نہیں میں کہتی، شاعر ہی ہوتا ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ صرف اپنی نہیں، وہ دوسروں کے جذبات کی ترجمانی بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا یہ ضروری نہیں کہ سب کچھ اسی پہ گزرے. وہ اور عورت کو جب ہم ایک بات کرتے ہیں عورت کی، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں ایک ویمن فوک کی، جب ہم بات کرتے ہیں فیمیل کمیونٹی کی، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ایون جب ہم سالانہ بجٹ میں بھی گڈز اینڈ سروسز کو ایڈ کرتے ہیں، جتنی بھی پوری ملک میں پوری گڈز اور سروسز کو جب ایڈ کیا جاتا ہے، جب GDP بنائی جاتی ہے، تو اس میں جو خاتون خانہ کا کردار ہے، جو کچھ وہ کرتی ہے، جو وہ گھر کا کام، خانسامہ کا کام، ڈرائیور کا کام، بچوں کو دیکھنا، آیا کا، وہ کہیں پہ بھی ایڈ نہیں ہوتا. تو اس کی جب اس کو وہ شناخت نہیں ملتی، اور جو طبقہ بھی پسا ہوا ہوتا، ہو سکتا ہے یہ میرے مسائل نہ ہوں، لیکن یہ بہت سے لوگوں کے مسائل ہیں. تو شاعر یا رائٹر یا تخلیق کار سب کی بات کرتا ہے. مجھے ان کی نظم میں بہت بہت جاندار ان کے مصرے ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے اس کو پیش کیا ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں ہیں. بہت شکریہ. نازیہ، آپ کچھ اور سنانا چاہیں گی؟ اچھا، ابھی ایک رومانوی ماحول ایسا ہو گیا کہ کچھ ارشاد. کچھ رومانوی. یہ غزل ہے جی، اور اس کا ترجمہ. استا قرار زما دمین علامت تے، استا قرار زما دمین علامت تے، مین صدق خوگ لتے لطافت تے. ز حاصل کے ڈیر الر ڈیر پاتے، ز حاصل کے ڈیر الر ڈیر پاتے، ہم خکارا رابان دے دغا حقیقت تے. پا غزل کے د جانان چھ ذکر نکڑم، پا غزل کے د جانان چھ ذکر نکڑم، بیا میں فن صد او بیا میں فن صد او سے نزاکت تے. پرختنے میں قلم دے پور تکڑے، پرختنے میں قلم دے پور تکڑے، زما لکھ کے ٹول خلوص او صداقت تے. کمزورے میں خپل زان تکڑے پگوتا، کمزورے میں خپل زان تکڑے پگوتا، خپل ہنر میں پواضح وضاحت تے. ناز ہر چا تپ درنسترگ قتل کڑی، ناز ہر چا تپ درنسترگ قتل کڑی، عجیزی گنی کدغے عادت تے. اردو ترجمہ ہے جی. تیرا قرار میری چاہ کی علامت ہے، تیرا قرار میری چاہ کی علامت ہے، محبت کچھ نہیں بس سراسر لطافت ہے.
بہت اچھا، بہت اچھا. حصول عشق میں آخر تلک رہی محروم، حصول عشق میں آخر تلک رہی محروم، یہی تسلیم یہی ظاہری حقیقت ہے. جمال یار کا جب ذکر تک نہ ہو موجود، جمال یار کا جب ذکر تک نہ ہو موجود، غزل میں حسن کہاں پھر کہاں نزاکت ہے. پروین آپا توجہ چاہتی ہوں. صداقتوں کے لیے وقف ہے قلم میرا، صداقتوں کے لیے وقف ہے قلم میرا، میرے ہر لفظ میں اخلاص اور صداقت ہے. اور اپنی کوتاہیوں کا بھی ہے اعتراف مجھے، اپنی کوتاہیوں کا بھی ہے اعتراف مجھے، میرے ہنر کی یہ سچائی اور وضاحت ہے. اور ناز کو معتبر و محترم ہے ہر کوئی، ناز کو معتبر و محترم ہے ہر کوئی، یہ انکساری ہے یا اس کی کوئی عادت ہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. بہت شکریہ نازیہ، بہت شکریہ.